السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسی بڑی ہستی جو سید زادی ہیں، اپنے وقت کے بڑے ہی ادیبہ اور شاعرہ تھی، جن کے اسلام لانے کے متعلق بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم کچھ ایسے تواریخی شواہد آپ کے سماعتوں کے حوالے کریں گے جس سے ایسا معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ نام اسم گرامی ہے جناب حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب۔ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب سید الرسل، سرور کونین، تاجدار حرمین، محسن انسانیت، نور مجسم، خیر البشر، سید العرب والعجم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ تھی۔ ان کے اسلام سے متعلق اصحاب سیرت اور مورخین نے اسلام میں اختلاف ہے۔ حافظ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ذکر کیا ہے کہ عاتکہ کا اسلام مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ ان کے اسلام کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مداح تھی، اور اپنے اشعار میں متعدد مقامات پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنائی کی ہے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت کا جو منصب عظیم عطا کیا گیا تھا اس پر انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا ہے، اور آپ کو نبی برحق بھی قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی کتاب الاخوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عاتکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بہت سے اشعار میں نبی صادق کہا ہے، اور ان کے یہ اشعار ان کے اسلام کی شہادت دیتے ہیں۔ علامہ ابن مندہ نے ان کو جماعت صحابہ میں شمار کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ان سے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ نے روایت حدیث بھی کی ہے۔ مشہور مورخ ابن سعد نے الطبقات میں بتایا ہے کہ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور پھر ہجرت مدینہ کا شرف حاصل کیا۔ یہ ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر خاتون تھی۔ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا ابن سعد نے اپنے طبقات میں، علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں، اسی طریقے سے مشہور سیرت نگار علامہ ابن ہشام نے اپنی تصنیف میں، اور طیفور نے بلاغت النساء میں ان کے متعلق بیان کیا ہے، اور اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خاندان عبد المطلب کی ایک بڑی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت اور ادب و شعر میں ان کا مقام بڑا بلند اور اونچا تھا۔ اس خاندان کا ہر فرد اس باب میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی عورتیں بھی اس میدان میں بہت آگے تھیں، اور مرد بھی بہت آگے تھے۔ کسی قافلے میں ان کا اگر کوئی رکن شامل ہوتا تو زبان سے پہچان لیا جاتا کہ یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم المرتبت اور بلند شان والے عظیم ہستی ہیں، اور کس قدر عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ جہاں بھی یہ حضرات اخلاق و کردار میں ممتاز تھے، جہاں یہ حضرات اخلاق و کردار میں سب سے الگ تھلگ اور ممتاز تھے، وہاں فصاحت و بلاغت میں بھی بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ زبان کی باریکیوں اور فن کی نزاکتوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس موضوع پر دستگاہ رکھتی تھی۔
اور مختلف اصناف شعر میں انہیں عبور حاصل تھا۔ ان کے قصیدے، مرثیے اور مدحیہ اشعار سیرت و رجال کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور واضح طور پر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور کس قدر وہ ادب و شعر اور فصاحت و بلاغت میں کس درجے مہارت پر فائز تھی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حسن و جمال میں بے مثال ہیں، اسی طرح عمل و اخلاق میں بھی عدیم النظیر ہیں۔ یہ چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والا، خوب رو جوان، عاقل و فہیم بھی ہے اور بہادر و شجاع بھی۔ ان کا باطن بھی اسی طرح پاک اور صاف ہے جس طرح ان کا ظاہر اجلا اور بے داغ ہے۔ سخاوت اور جود ان کی فطرت میں داخل ہے، اور کمزور کی اعانت اور مسکین کی دستگیری ان کا معمول ہے۔ اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے کہ یہی اس منصب عظیم کے حقدار تھے۔ ان کی مجلس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے ان کی رفاقت اختیار کی اور ان کی ہم نشینی کو اپنے لیے ضروری ٹھہرایا۔ تم دیکھتے نہیں کہ ان کے لیے فوز و فلاح مقدر ہو چکی ہے اور انجام کار انہی کی جیت ہوگی۔ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس میں بے شمار برکتیں پنہاں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یقیناً ناکام رہیں گے۔ انبیاء کے مخالف ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، ان کی تابعداری میں ہی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ لوگو، خیرات و حسنات کی طرف دوڑو کہ تمہارے پیغمبر کا یہی ارشاد ہے، سبحان اللہ، تم اللہ کو سجدہ کرو، اس کے رسول اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ جس کا دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کس قدر فصاحت و بلاغت اور امانت و دیانت سے لبریز یہ اشعار تھے، جن اشعار کے ترجمے ہم نے آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ان اشعار کے اندر جو فصاحت و بلاغت موجود ہے، شعراء اور ادبا ہی اسے اور علماء ہی اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لائق صد احترام باپ جناب عبد المطلب کی وفات پر ایک مرثیہ کہا تھا، جس کے چند اشعار کا ترجمہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ فرماتی، اے میری دونوں آنکھوں، آنسو بہانے میں بخل سے کام نہ لو، سخاوت کا اظہار کرو، آج تمہیں یہی زیب دیتا ہے۔ اے میری دونوں آنکھوں، عبرت حاصل کرو، جس شخص کو تم دیکھتی رہی ہو اب تمہیں اس کا بدل نہیں مل سکے گا۔ اے میری دونوں آنکھوں، حیران و متعجب کیوں ہو؟ اس کی موت کے بعد تمہیں کئی ناخوشگوار مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تم کو ایسے کریم و جواد کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے جس کا بدل ممکن نہیں۔ میری آنکھیں کس درجہ بلند بخت تھی کہ ایک سردار اور معزز باپ کی زیارت سے مشرف ہوتی تھی، اب ان کو کبھی نہ پا سکیں گی۔ میں کتنی بدقسمت ہوں کہ آج شفیق اور مہربان باپ کی شفقتوں اور مہربانیوں سے محروم ہو گئی ہوں۔ وہ میری لغزشوں کو معاف کرنے والے تھے اور میری غلطیوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ وہ میرا سہارا تھے، میں نے ہر موقع پر انہیں صاحب کرم پایا۔ وہ خاندان کی اونچی شخصیت تھے، غرباء و مساکین انہیں اپنا مرجع و ماوا سمجھتے تھے۔ ان کا سخاوت کا دامن سمٹ گیا ہے، لیکن ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ وہ بہادروں کی بہادری پر خوش ہوتے تھے اور ان کا اعزاز و کرم کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر معنی خیز اور فصاحت و بلاغت سے لبریز یہ مرثیہ
اشعار تھے، سبحان اللہ۔ غرض یہ کہ حضرت سیدہ عاتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا ایک باعظمت اور عظیم المرتبت خاتون تھی، اور فصاحت و بلاغت اور ادب و شعر میں اونچے درجے پر فائز تھی۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی داستان جناب حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی تھی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یقین جانیے اس میں کوئی چارجز نہیں لگتے ہیں، مگر یہ ہماری ٹیم اور ہمارے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔